زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب پردیس فاتحہ. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین اور مرحومہ سیدہ صغیر فاطمہ جعفری بنت علی متقی جعفری کی روحوں کو ایصال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صلوات برمحمد. ایک مرتبہ اور صلوات برمحمد. برادران عزیز، آپ اس عزا خانے کے دستور سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کی مجلس بانی عزا خانہ مرحوم و مغفور سید علی متقی جعفری صاحب کے ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے.
اور اسی مناسبت سے تقریباً کئی برسوں سے غالباً میں اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں۔ آیت بظاہر مختصر ہے، مگر اس کے دامن میں مطالب نہ صرف یہ کہ مفصل ہیں بلکہ ناقابل احصاء ہیں، ناقابل جمع ہیں۔ آخر دیوان وحی کے 2 مصرے ہیں، کسی اور کا کلام تھوڑی۔ سورہ مبارکہ واقعہ کی 2 آیتیں ہیں مسلسل مربوط، جن میں سے اگر درمیان میں سے آیت کا نشان ہٹا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ 2 آیتیں ہیں یا 1 آیت ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، یہ 1 آیت ہے سورہ مبارکہ واقعہ کی 60ویں آیت ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ 61ویں آیت ہے۔ لیکن وہ جو درمیان میں نشان ہے اگر ہٹا دیا جائے تو ایک مسلسل جملہ ہے، ایک مربوط عبارت ہے، بلکہ 61ویں آیت مستقل طور پر سمجھی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ 60ویں آیت، پہلی والی آیت تلاوت نہ کی جائے۔ موضوع اس میں سفر ارتقاء بشری کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے موت کا موضوع ہے، میں کہہ رہا ہوں سفر ارتقاء بشری۔ کل کراچی میں ایک ایصال ثوابی کی مجلس میں گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، وہاں میں نے ایک اور آیت کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت تھی، اس کا آغاز تھا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اِنَّا نَحْنُ نہیں ہے، صرف نحنو ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت۔ ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمہ ہمی، ہم ہیں ہم، موقع کی مناسبت سے اس کے علاوہ کوئی اور لہجہ، کوئی اور اسلوب، کوئی اور اسٹائل انتخاب کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہمہ ہمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس خالق یکتا و یگانہ نے واحد ہونے کے باوجود اپنے لیے جماعی کی ضمیر اختیار کی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر قرار دیا ہے۔ یہاں بھی ہم سے مراد یہ ہے کہ صرف ہمیں ایک فرد نہ سمجھو، ایک وجود نہ سمجھو، ہمارے تمام صفات جلال و جمال کا تصور تو کرو۔ تمام صفات جلال و جمال کے ساتھ اس کی طرف متوجہ۔ آپ اس طرح تشریف فرمائیں، بہرحال یہاں تشریف لے آئیے۔ محمد وعلى محمد صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔
تمام صفات جلال و جمال کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ہم ہیں، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے. میرا پچھلا ترجمہ ذہنوں میں ہوگا کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم درماندہ نہیں ہیں، عاجز نہیں ہو گئے. ہماری قدرت، ہماری توانائی، ہماری حکمت ختم نہیں ہو گئی، بلکہ ہم تمہیں دوبارہ دوسرا وجود عطا کر سکتے ہیں، دوسرا لباس وجود عطا کر سکتے ہیں. اگر دوسرا وجود اس پر اشکال ہو، جو کہ وارد ہو سکتا ہے، ہم تمہیں دوسرا لباس وجود عطا کر سکتے ہیں، دوسری شکل عطا کر سکتے ہیں. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم تمہیں وہ بنا سکتے ہیں جس کا تم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. توجہ ہے، غور کیجئے قرآن مجید کے پیغام پر، قرآن مجید کے کلمات پر. اسی لیے میں جو جملے نظریاتی ہیں بار بار زبان پر آتے ہیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے، حضرت حق سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق اصول و آئین ارتقاء پر قرار دی. کائنات کی تخلیق اصول ارتقاء پر ہے. یہ اور بات ہے کہ ارتقاء کا وہ تصور جو ڈارون نے دیا ہے وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے. وہ صرف مادی ارتقاء کو دیکھتے ہیں، اور ہم کلیت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، روح کے سفر ارتقاء پر بھی نظر رکھتے ہیں. اور ایک چیز اور اس سلسلے میں عرض کروں کہ یہ جو قرآن مجید بار بار دار آخرت کی طرف، حیات بعد الموت کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہم وہ بنا سکتے ہیں جس کا ابھی تم تصور نہیں کر سکتے. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم وہ بنا سکتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے، اس وقت نہیں جانتے، ہم وہ بنا سکتے ہیں. گویا آئندہ کی زندگی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. قرآن مجید نے از اول تا آخر انسان کے انجام کار کو بہت اہمیت دی ہے. انجام کار، آخرت، دار بقا. ہم عام طور پر اپنے حال میں مبتلا رہتے ہیں یا ماضی میں مست رہتے ہیں، یا ماضی کی مدہوشی رہتی ہے، یا حال کی بے حالی و بدحالی رہتی ہے. ماضی وہ ہے جو گزر گیا، حال وہ ہے جس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہے حال. ادھر اشارہ کیا وہ ماضی کا حصہ ہو گیا. ادھر اشارہ کیا ماضی کا حصہ ہو گیا. ابھی جو میں نے آخری کلمہ کہا تھا ماضی، حال میرا سکوت. اس لیے جو کچھ بھی ہم و غم ہونا چاہیے، جو فکر ہونی چاہیے، جو ہمت صرف ہونی چاہیے، وہ صرف مستقبل سازی کے لیے.
عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت، عقیدہ حیات بعد الموت، یہ صرف اس لیے کہ انسان اپنی مستقبل سازی کی فکر بیدار کرے. اور مستقبل سازی کی فکر جب بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مستقبل نہ ہو، صرف مستقبل کی فکر عطا کی جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا. آپ کسی طالب علم سے کہیے کہ میاں اپنے کیریئر کا خیال کیجئے، مستقبل کا خیال کیجئے، فیوچر کا خیال کیجئے. آج کل تو بعض یونیورسٹیز میں باقاعدہ فیوچرسٹک اسٹڈیز کے سینٹرز قائم ہیں. فیوچر کا خیال کیجئے اور اسے یہ بھی یقین دلا دیں آپ کہ فیوچر نام کی کوئی چیز ہے بھی نہیں، کہیں کوئی منزل، کوئی مقام، کچھ نہیں ہے. تو وہ کہے گا پھر یہ کیا کھلا ہوا فریب نہیں ہے؟ جب کچھ ہے ہی نہیں آگے تو پھر آگے کی فکر کس لیے آپ بیدار کر رہے ہیں؟ قرآن مجید جو مسلسل انسان کو فکر آخرت کی طرف بلا رہا ہے، وہ اس لیے بلا رہا ہے کہ واقعاً کوئی دار بقا ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی دار بقا نہ ہو تو پھر اس لیے حکیم کا کلام ہے، عالم کا کلام ہے، علیم کا کلام ہے اور اس قادر کا کلام ہے کہ جو اس جگہ بھی فرما رہا ہے کہ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ. کچھ نہ ہو تو وہ سب کچھ بنا سکتا ہے. جائے کہ اس نے مستقبل بنا رکھا ہے، دار آخرت بنا رکھا ہے، صرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے بہت اچھا ٹھکانہ بنا رکھا ہے. تم اپنے قدموں سے آنے کی ذرا فکر تو کرو. اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ تم اپنے قدموں سے پہنچ جاؤ گے وہاں تک، بس اتنا ہے تم خواہش کا اظہار تو کرو کہ وہاں جانا چاہتے ہو. قدم تو اٹھاؤ، دستگیری بھی ہم ہی کریں گے تمہاری. ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیں گے. اور یہ حقیقت ہے. رب کریم کی مدد، امداد الہی، امداد غیبی. دیکھیے اس کائنات کی حقیقت پہ غور کیجیے. اس کائنات کو کائنات بھی کہتے ہیں اور اس کائنات کو عالم بھی کہتے ہیں. کائنات کیوں کہتے ہیں؟ کون سے ہے کائنات؟ جو چیز بنائی گئی ہے وہ کائنات ہے نا. اور عالم کیوں کہتے ہیں اسی کائنات کو؟ عالم کا مادہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے، عالم صیغہ کون سا ہے؟ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ کائنات کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم میں سے ایک الف ہٹا دیجئے جو کہ زائد ہے. تو دو ہی بامعنی لفظ بنیں گے، یا علم بنے گا یا علم بنے گا. عالم، عالم میں عین کے بعد جو الف ہے وہ زائد ہے. سب جانتے ہیں، جو عربی صرف سے واقف ہیں وہ سب جانتے ہیں یہ حرف زائد ہے. زائد ہے کسی وجہ سے. عالم، خاتم، یہ مخصوص وزن جو ہے فاعل، یہ وزن کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ما یفعل بہ، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے فعل انجام پائے. ما یفعل فاعل، ما یفعل بہ، جس کے ذریعے سے کوئی فعل انجام پائے. عالم یعنی وہ شے جس کے ذریعے سے علم عطا کیا جائے.
یہ پوری کائنات مدرسہ ہے انسان کے لیے. یہ پوری کائنات وسیلہ کسب علم ہے. توجہ رہے. یہ پوری کائنات وسیلہ کسب علم ہے. اسی لیے اس کو عالم کہتے ہیں. یعنی ہر لمحے کی کوکھ میں علم پوشیدہ ہے. ہر ذرے کے پردے میں علم پوشیدہ ہے. ذرہ ذرہ علم سے لبریز ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے علم نہیں کہتے جب تک کہ وہ ذہن انسانی میں منتقل نہ ہو جائے. لیکن یہ پوری کائنات وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے کہ اس کے ذریعے سے علم عطا کیا جا رہا ہے انسان کو. توجہ رہے. اور ہمارے ہاں اب درمیان میں بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ جب علم آپ حاصل کرتے ہیں مختلف وسائل سے، استاد سے علم حاصل کرتے ہیں، کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں، قلم سے علم حاصل کرتے ہیں، تجربہ گاہ میں تجربہ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، تجربہ کرنے میں مختلف ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے مدد لیتے ہیں تو شرک کا احساس نہیں ہوتا. یہ سب وسائل علم ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. وسیلہ بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس سے مدد لی جائے. یہ عجب فکر ہے بعض جوانوں میں کہ کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کے تو قائل ہیں مگر ان سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں. جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ وسیلہ ہیں، وسیلہ یہ ہے، مانگیں گے کسی اور سے؟ اسی ذریعے سے. اور فرمایا یہ سب مسائل قسطوں میں آتے رہیں گے. یہ کائنات عالم ہے. اس کائنات کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ارتقاء کا سفر نظر آئے گا، اور آپ اپنے نفس کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی ارتقاء کا سفر نظر آئے گا. اور یہ ارتقاء کا سفر خود نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی منزل آخری ہے جس کی طرف پوری کائنات رواں دواں ہے، سفر کر رہی ہے. یعنی کائنات اپنی ماہیت سے، کائنات اپنی طبیعت سے، کائنات اپنی ہویت سے، کائنات اپنی شکل سے، کائنات اپنی صورت سے، کائنات اپنی حقیقت سے دار بقا اور داخل آخرت پر خود مستقل دلیل ہے. انکار نہیں کیا جا سکتا دار بقا کا اور دار آخرت کا. دار بقا ہے، دار آخرت ہے. جو باتیں ایک بار گزارش کر دیتا ہوں تو دوبارہ اس کا تکرار کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن ابھی 25 دسمبر کو یہیں ایک گفتگو تھی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ انہی آنی و فانی لمحات سے، اسی ظرف زمان و مکان میں ہم جو کچھ عمل انجام دیتے ہیں، فعل انجام دیتے ہیں، جتنی ہماری حرکتیں ہیں، جو بھی ہماری جنبش ہے، وہ سب عوارض ہیں، وہ سب متصرم ہیں، وہ سب لمحہ لمحہ ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں. میں تقریر کر رہا ہوں، حرف حرف تقریر بکھر رہی ہے. 9 بجے تقریر ختم ہو جائے گی، مگر اس تقریر کا ایک اثر ہے جو آپ کے ذہنوں میں باقی رہے گا. ہر وہ شے جو ختم ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، وہ اپنے اس سفر سے دلالت کر رہی ہے کہ منزل اس کے آگے ہے، منزل اس کے آگے ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ منزل کیا ہے، منزل کہاں ہے، منزل کیسی ہے، منزل کی ماہیت کیا ہے، وہاں کی زمین کیسی ہوگی،
وہاں کا آسمان کیسا ہوگا، وہاں کے شب و روز کیسے ہوں گے، جنت کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ یقیناً یہ بھی اہم ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھیں۔ یہ جو پروردگار عالم نے کہا وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تو تمہیں وہ بنا دیں گے جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس وقت اس دار دنیا میں رہ کر بہشت کا پورا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص کے ذہن میں اس کی اپنی جنت ہے، ہر شخص کے ذہن میں اس کی اپنی جنت ہے، اور اس لیے ایک دوسرے کی جنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ شعراء، ادباء، عرفاء، صوفیاء دوسروں کی جنت کے تصور پر ہی طنز کرتے ہیں۔ یہ صرف معمولی شعراء کی بات نہیں ہے جو شیخ سے اور واعظ سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے ہیں۔ جو ہمارا لٹریچر ہے آپ اسے پڑھیے، دیکھیے، جو بزرگ شعراء ہیں، عرفاء ہیں، مولانا روم، حافظ، سعدی، اردو میں غالب، اقبال، کس نے جنت کے عمومی تصور کا مذاق نہیں اڑایا ہے؟ سب نے اڑایا، اور یہ سب جنت کے خود قائل تھے، یہ سب جنت کے خود متمنی تھے، خود جنت کی تمنا لیے بیٹھے تھے، مگر دوسروں کی جنت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سبب یہ ہے کہ ہر چیز کا سادہ، عوامی اور معاف کیجیے گا نادانی کا تصور، جاہلانہ تصور کچھ اور ہوتا ہے، حقیقی تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی حال جنت کا ہے۔ جنت واعظ کا خواب پریشاں بن کر رہ گئی ہے۔ ہمارا انجام وہی ہے، ہمیں بہشت میں پہنچنا ہے۔ جو گزر گئے، جو حب آل محمد پر گزرے، مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ جو حب آل محمد پر حقیقی معنی میں گزر جائے اس کے لیے کوئی برزخ نہیں ہے، وہ براہ راست بہشت میں جاتا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیں کہ میں صرف آپ کی داد یا آپ کی فریاد کے لیے کوئی جملہ نہ فضائل میں کہتا ہوں نہ مسائل میں، ہرگز نہیں۔ نہ آپ کی داد کی ہمیں پرواہ ہے نہ فریاد کی۔ جو چیز میرے سامنے تحقیقی شکل میں آ جاتی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ جو حب آل محمد پر اس دنیا سے گزر جائے اس کے لیے کوئی برزخ نہیں ہے، براہ راست بہشت، براہ راست بہشت۔ لیکن یہ بہشت کیسی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ بہشت کے دروازے کتنے ہیں؟ بہت سی روایتوں میں ہے، عجیب و غریب دروازہ کھول رہا ہوں بحث کا، اور وہ گفتگو ہی کیا جس کے بعد بحث نہ ہو۔ بحث تو ہونی چاہیے، سوالات پیدا ہونے چاہیے۔ بہت سی روایتوں میں ہے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں۔ صحیح ہے، روایتیں صحیح و سند ہیں، بہشت کے 8 دروازے ہیں۔ بہت سے مؤمنین وہ ہوں گے جن کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس در سے چاہو داخل بہشت ہو جاؤ۔ بہت سے مومنین ہوں گے کہ جن کے لیے مخصوص در ہوں گے، تم اسی در سے جا سکتے ہو، اسی در سے جا سکتے ہو، اسی در سے جا سکتے ہو۔ یہ بھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور میری زبان سے بھی سن لیجئے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی سخن گسترانہ اسلوب کے، کہ جتنے بھی در ہیں بہشت کے،
ہر در پر نام علی ضرور لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ دیکھیے انہوں نے بس ایک ہی نام لیا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، جہاں نام علی ہوگا تنہا نہیں ہوگا، اس کے اوپر نام محمد ہوگا، اس کے اوپر نام خدا ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جہاں نام علی نہ ہوگا اسی کا لازمہ ہے، جہاں نام علی ہوگا وہاں نام خدا بھی ہوگا، نام رسول بھی ہوگا۔ جہاں نام علی نہیں ہوگا نہ وہاں نام خدا ہوگا نہ نام رسول۔ غلط فہمی نہ رہے، غلط فہمی نہ رہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ بھی صحیح السند روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اور تمام مسلمانوں کی کتابوں میں کہ بہشت کے در پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی امام المتقین، مختلف عبارتیں، علی امیر المؤمنین، مختلف عبارتیں، یہ لکھا ہوگا تمام مسلمانوں کی کتابوں میں۔ کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے، جس کتاب میں ہے وہ کتاب سعادت مند مصنف نے لکھی۔ لیکن اب آج خصوصیت کے ساتھ وقت کم ہوتا ہے، اسی لیے میں بہت سی بحثیں چھوڑتا ہوا آپ کو لے کر اپنے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں دروازے بہشت کی طرف۔ یہ 8 دروازے جو ہیں اس کی مختلف طریقے سے تفسیریں کی ہیں حکماء نے، عرفاء نے، اور اس تفسیر کو، اس تعبیر کو سمجھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، جسمانی نہیں، عقلی حوصلہ۔ بہشت بظاہر ایک مکان ہے، مگر وہ مکان وہ ہے جو لامکانی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، ہم اسیر مکان ہیں، یہاں خاکنائے دہر میں۔ مجھے آپ حضرات کی ذہانتوں پہ رشک آتا ہے، اتنی مشکل بحثیں میں چھیڑتا ہوں، اور وہ بھی بہت سے مطالب حذف کر کے، لیکن آپ کس آسانی کے ساتھ میرے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ذہانتیں وہ ہیں جو ان علموں کے زیر سایہ پروان چڑھتی، یہ ذہانتیں کہیں اور نہیں ملتی۔ ہم یہاں اسیر ہیں خاکنائے دہر میں، یہ زمین یا آسمان، زمانے کی پابندی۔ بہشت کہتے ہیں نا، وہاں نہ صبح ہوگی نہ شام، وہاں یہ زمین نہیں ہوگی، وہاں وقت ہی کچھ اور ہوگا۔ اب اسے وقت کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا، یہ بحث ابھی نہیں چھیڑوں گا، لیکن یہ زمان و مکان نہیں ہوں گے وہاں۔ بہشت غیر زمانی حقیقت ہے، غیر مکانی حقیقت ہے۔ غیر زمانی اور غیر مکانی حقیقت کا دروازہ کیا مکانی ہوگا؟ دروازہ کیا زمانی ہوگا؟ دروازہ بھی تو غیر مکانی ہوگا، دروازہ بھی تو غیر زمانی ہوگا۔ جیسا گھر ہوتا ہے ویسا در ہوتا ہے۔ سادہ سی بات، جیسا گھر ویسا در ہوتا ہے نا؟ اسی لیے جتنا بلند شہر ہوگا اتنا بلند دروازہ ہوگا، جتنا بڑا شہر ہوگا اتنا بڑا دروازہ ہوگا، جتنا عظیم اور مقدس شہر ہوگا اتنا عظیم اور مقدس دروازہ ہوگا۔ یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے جو کل بھی میں نے پڑھی تھی اور آپ سب کو یاد رہنی چاہیے۔
انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا در ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، وَلَن تُدْخَلَ الْمَدِينَةُ إِلَّا مِن بَابِهَا. ولن لن کا کلمہ ہے، اور ہرگز ہرگز کبھی کبھی ابد الآباد تک کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا مگر اس کے اندر سے. تو جیسا شہر ویسا در. یہ نہیں حضور نے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور دیکھو یہ چوکھٹ جو ہے میری، یہ میرا دروازہ ہے. جس گھر میں خود رہتے تھے اس گھر میں ایک دروازہ تھا، اس گھر کے دروازے کو اپنا دروازہ نہیں کہا، وہ اس گھر کا دروازہ تھا. مکان کا در مکانی تھا، مکین کا در وہ تھا جو خود مکین ہونے کا اہل تھا. مصطفیٰ مکین تھے. تو سادہ سی بات ہے کہ جیسا در ہوگا ویسا شہر، گھر ویسا، جیسا گھر ہوگا ویسا در. اب جنت غیر مکانی حقیقت ہے، غیر زمانی حقیقت ہے، تو اس کا در کیسا ہوگا؟ اس پر حکماء نے، عرفاء نے، فلاسفہ نے بحثیں کی. حضرت ملا ہادی سبزواری اسرار الحکم مفصل بحث کی. خواجہ نصیر الدین طوسی ان کا رسالہ آغاز و انجام مفصل بحث ہے. دروازہ بہشت کیا ہیں؟ صبر سے سنیے گا اور اب اپنے ہوش و حواس کی تربیت کیجیے گا. میں آپ سے خرد ہوں، بہت سے ہمارے بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خطابت میں ایک صنعت بہت ضروری ہے جسے کہتے ہیں صنعت التفات. صنعت التفات یہ ہے کہ ابھی ایک جملہ ان کی نظر تھا، دوسرا جملہ اس بچے کی نظر ہوگا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر پہلے جملے میں آپ کہا تھا اور دوسرے میں تم یا تو کہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے جس کو آپ کہا تھا اس کی توہین کر رہا ہوں. یہ صنعت التفات ہے. یہ وہ صنعت ہے کہ جو خطابت میں ضروری ہے. تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہوش و حواس کا خیال رکھیے گا. بزرگ ظاہر ہے کہ وہ باہوش ہیں، باحواس ہیں، لیکن یہ مسئلہ چونکہ جناب وزیر تعلیم تشریف فرمائے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت کا دروازہ کیا ہے. ہمیں وہاں پہنچنا ہے جس کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے. خدا نے کہا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم وہ بنا دیں گے جو تم جانتے نہیں ہو. یہاں یہ نہیں کہا کہ جان نہیں سکتے ہو. کبھی کبھی جب کہا جاتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جاننے کی کوشش کرو. جانتے نہیں ہو، جاننے کی کوشش کرو. اب جاننے کی کوشش کیسے کی جائے گی؟ شہر علم کے پاس جائیں، در علم سے پوچھیں جنت کیا ہے، جنت کی راہیں کیا ہیں، جنت کے در کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث. فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ. ہر شے کا ایک راستہ ہے، ہر جگہ پہنچنے کے لیے ایک راہ ہوتی ہے. جنت تک جو راہ پہنچاتی ہے وہ راہ ہے علم. صرف سبحان اللہ کر کے آپ گزر نہ جائیے، سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ راہ سیمنٹ کی بنی ہوئی نہیں ہے، یہ راہ، یہ پل فولاد کا بنا ہوا نہیں ہے. غور فرمائیں آپ، مادی یا مکانی نہیں ہے راہ. چونکہ بہشت غیر مکانی حقیقت ہے، اس تک جانے والی راہ بھی علم ہے. علم یعنی جو خود غیر مادی حقیقت ہے. علم غیر مادی حقیقت ہے.
راہ کیا ہے؟ علم. کسی اور کا کلام نہیں ہے، پیغمبر کا کلام. جنت تک جانے والی راہ علم. جب راستہ ایسا ہے تو دروازہ کیسا ہوگا؟ راہ جنت کی ہے علم، تو پھر در جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ اسی لیے عرفا نے کہا کہ یہ 8 دروازوں کی حقیقت کو سمجھ لو. بہت بڑا تربیتی اور علمی مسئلہ ہے، علمی بھی ہے تربیتی بھی. تھیوری آف نالج سے بھی تعلق رکھتا ہے اور تھیوری آف ایجوکیشن اور فلسفی آف ایجوکیشن سے بھی، اور طریق تعلیم پر اس کا اثر پڑنا چاہیے. عرفا نے کہا کہ ہمارے پاس 5 حواس سے خمسہ ہیں. 5 حواس سے خمسہ ہیں. آؤٹر 5 سینسز جو ہیں ہمارے، 5 آؤٹر سینسز، یہ دیکھنے کا، سونگھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، لامسہ، یہ سب جو قوت ہے، سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ، یہ 5 حواس سے خمسہ ہیں. ان سے کیا، یہ حواس سے خمسہ کس لیے ہیں؟ کیا کام ہے ان کا؟ علم حاصل ہوتا ہے ان سے، علم حاصل ہوتا ہے ان سے. 5 انر سینسز بھی ہیں ہمارے پاس. ان 5 انر سینسز میں سے 2 وہ ہیں جو بذات درک کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. باقی 3 وہ ہیں جو 5 آؤٹر سینسز اور 2 انر سینسز. ان 7 سینسز سے حاصل ہونے والے علم کی حفاظت کرتے ہیں. توجہ ہے؟ 3 حفاظت کرنے والے اور 2 داخلی حواس وہ مستقل کسب علم کرتے ہیں. 5 حواس سے خمسہ یہ کسب علم کرتے ہیں. تو یہ مشاعر خمسہ ظاہری ہیں. مشاعر جس کے ذریعے سے شعور پیدا ہو، جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو، جس کے ذریعے سے ادراک کیا جائے، جس کے ذریعے سے انفارمیشن حاصل ہو. توجہ ہے؟ 5 حواس سے خمسہ، ان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. 2 حواس داخلی ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. یہ 7 ہوئے. ان 7 سے خطا بھی ممکن ہے، ثواب بھی. توجہ ہے؟ یہ 7 غلطی بھی کر سکتے ہیں اور صحیح راستے پر بھی لے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ 7 تشریح نہیں کی گئی. جب جہنم کے دروازوں کا ذکر ہوا تو کہا گیا 7 دروازے ہیں. جب جنت کے دروازوں کا ذکر ہوا تو کہا گیا 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں میں یہ 5 حواس سے خمسہ ظاہری، 2 حواس سے باطنی، اور 1 اعلی المشاعر عقل فعال، ایک وہ کہ جو ہمارے تمام حواس پر نگراں ہے، اور وہ نگراں چونکہ اس کی طرف سے ہے اس لیے وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. یہ 5 حواس سے خمسہ ظاہری اور وہ 2 حواس سے خمسہ، وہ 2 حواس باطنی، حواس سے خمسہ باطنیہ میں سے، اور 1 عقل فعال، یہ مل کر ہو گئے 8. کہتے ہیں یہی 8 دروازے ہیں جنت کے. جنت تک جانے کا راستہ علم ہے. علم حاصل کرنے کے دروازے یہ 8 ہیں. ان 8 کے ذریعے جنت تک جائیں گے. جنت کا دروازہ دور نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. یہ آنکھیں جنت کا دروازہ ہے، یہ سماعت جنت کا دروازہ ہے، یہ ذائقہ جنت کا دروازہ ہے. جنت سے وہ مانوس ہوں گے جو ان آنکھوں سے وہ مناظر دیکھتے ہیں، وہ حقیقتیں پڑھتے ہیں کہ جو جنت سے متعلق ہیں. یہ کان مانوس ہوں گے ان آوازوں سے کہ جو یہاں اہل بہشت کا تذکرہ سنتے ہیں. حتیٰ کہ وہ کام و دہن جنت سے محظوظ ہوں گے وہاں کے لذائذ سے کہ جو یہاں تبرک ان مجلسوں کا حاصل کرتے ہیں جہاں اہل بہشت کا تذکرہ ہوتا ہے. مسئلہ مشکل تھا، مشکل ہے. ابھی پوری طرح سے آپ غالباً یا شاید مطمئن نہ ہو پائے ہوں، لیکن آج دامن وقت میں گنجائش اس سے زیادہ نہیں.
بہشت کے دروازے 8 ہیں، ان 8 سے آپ بہشت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بہشت کے دروازے کہیں دور نہیں۔ آنکھیں یہ آنکھ مادی ہے، مگر اس کے اندر جو نور ہے وہ غیر مادی ہے۔ یہ کان مادی ہے، اس کان میں جو قوت سماعت ہے وہ غیر مادی ہے۔ ہر چیز جو حواس خمسہ میں ہے، یہ اعضاء و جوارح مادی ہیں، مگر ان کے اندر قوت غیر مادی ہے۔ روح ہے ہماری جو ان اعضاء و جوارح سے کام لے رہی ہے۔ تو جنت تک پہنچنے کا راستہ علم، جنت کے دروازے وہی ہیں جو ابواب علم ہیں۔ اور اب یہ جو جملہ اب درمیان میں نے کہا تھا، کل کی تقریر میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا کہ کس طریقے سے ہر در جنت پر نام علی لکھا ہوا ہے۔ یہ بحث کل ہوگی، لیکن جو واقعاً وارثان علم ہیں، حاملان علم ہیں، جو شہر علم ہے، جب جنت کی حقیقت، جنت تک جانے کا راستہ علم ہے، جنت میں داخل ہونے کے دروازے وہ ہیں کہ جو علمی دروازے ہیں، تو جو خود شہر علم ہوگا وہ جنت سے کبھی جدا ہوگا؟ اسی لیے ایک حدیث کا متن صرف سنا کے آگے بڑھ جاؤں کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وہی الجنہ، میں شہر علم ہوں اور یہی شہر جنت ہے۔ جس کا عرفانی ذوق بیدار نہیں ہے وہ ان فقروں کو نہیں سمجھ سکتا، مگر جس کا عرفانی ذوق بیدار ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہی شہر علم جنت ہے، یہی شہر علم، جنت کچھ اور نہیں ہے، یہی شہر علم جنت ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ یہی شہر علم جنت ہے، وہ ان واعظوں کا مذاق اڑانے کا حق رکھتا ہے کہ جو جنت کی آرزو صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں شراب طہور ہوگی۔ وہ طہور کی فکر ہو یا نہ ہو، شراب کی فکر تو رہتی ہے، ہو جاتی ہے، تمسخر ہو جاتا ہے، ان پر وہ طنز کا نشانہ بن جاتے ہیں، مگر جنہیں حقیقت معلوم ہے وہ جنت کے آرزو مند رہتے ہیں، اور جن کا وجود عین بہشت ہے۔ اللہ اکبر، جن کا وجود عین بہشت ہے۔ بہشت یعنی مصطفیٰ، مصطفیٰ یعنی بہشت۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دوسرا فقرہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بہشت یعنی مرتضی، مرتضی یعنی بہشت، بہشت یعنی ذات مقدس و مطہر و مبارک زہرا، زہرا یعنی بہشت۔ عجیب منزل پہ پہنچ گئی گفتگو۔ جائیے پوری 7 دفتر 6 دفتر مولانا روم کے پڑھیے، پھر میری بات سمجھ میں آئے گی۔ جو لوگ کسی اور حوالے سے نہیں سمجھ سکتے وہ روم کے حوالے سے سمجھیں، مولانا رومی، جلال الدین رومی، انہیں پڑھیے، پھر میری بات سمجھ میں آئے گی۔ حسن کی ذات مبارک یعنی بہشت، بہشت یعنی حسن۔ حسین کی ذات گرامی یعنی بہشت، بہشت یعنی حسین۔ آپ نہ جانے کس بہشت کا تصور لیے بیٹھے، جس کی ذات عین بہشت ہو، جس کی ذات عین بہشت ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے اصحاب کو جب چاہے بہشت کا نظارہ کرا دے۔ جو قدم اٹھا تھا امام کا علم کے ساتھ، آگہی کے ساتھ۔ کل کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے خبر دی تھی واقعہ کربلا کی، امیر المومنین نے خبر دی واقعہ کربلا کی، امام حسن نے خبر دی واقعہ کربلا کی، امام حسین قدم قدم پر بتاتے گئے میں کہاں جا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین حکومت قائم کرنے کے لیے نکلے تھے، طلب اقتدار کے لیے نکلے تھے، یہ بحث الگ ہے، حکومت کی بحث الگ ہے، لیکن حسین طلب اقتدار کے لیے نکلے تھے، غلط۔ مدینے کا خطبہ ہو یا مکے کا، اس میں یہ جملہ موجود ہے، خیر علی مصرع انا لاقی،
میرے لیے قتل گاہ کا انتخاب ہو چکا ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ مکے سے نکلتے وقت جو خطبہ دیا ہے امام نے، خیر لی مصرعون انا لاقی، کیا خطبہ تھا امام کا، کیا خطبہ، پورا خطبہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ خطبہ شروع ہے الحمدللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ، یہ خطبہ کا آغاز ہے۔ دیکھیے کیا اطمینان ہے، کیا اطمینان ہے۔ اور اسی لیے حسین نے ہر مقام پر خطبے کا آغاز حمد سے کیا۔ جن کی ذات خود عین بہشت ہو وہی یہ کر سکتے تھے کہ ادھر مصیبتیں پڑ رہی ہیں، ادھر الحمدللہ کا جملہ زبان پر جاری ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، حسین نے الحمدللہ کہا ہے ہر موقع پر، صرف حسین نے نہیں، جناب سید سجاد نے کوئی خطبہ ایسا ہے جو الحمدللہ کے بغیر شروع کیا ہو؟ اور جناب سید سجاد نے یا جناب زینب کی کوئی تقریر ہے جو الحمدللہ کے بغیر شروع ہوئی؟ الحمدللہ، یعنی کربلا جیسی قیامت گزر گئی اور بازاروں سے گزری، درباروں سے گزری، پھر بھی شام کے بازار میں، شام کے بھرے بازار میں جو جناب زینب نے تقریر کی ہے وہاں بھی الحمدللہ سے گفتگو شروع کی۔ اجرکم علی اللہ، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ بس دو فقرے، دو جملے بس۔ حسین چلے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، قربانی دینا ہے۔ خیر لی مصرع انا لاقی، مصرع۔ آگے کے جملے ایسے ہیں کہ جس کو زبان سے دہرانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ امام نے جو جملے کہے، امام نے تشبیہ دی ہے اپنے دشمنوں کے لشکر کی اور فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ درندے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، یہ جملہ کب کہا ہے حسین نے؟ یہ جملہ کب کہا ہے؟ مکے سے چلتے وقت، مکے سے چلتے وقت یہ خطبہ تھا۔ اس میں تھا کہ میرے لیے قتل گاہ کا انتخاب ہو چکا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے اور میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ درندے ٹوٹ پڑے ہیں مجھ پر اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے حسین نے جناب مسلم کو بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام بے خبر ہیں، انجام معلوم ہے، خبر معلوم ہے، لیکن اس دار دنیا میں اسباب ظاہری پر عمل فرما رہے ہیں۔ جناب امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا تب بھی معلوم تھا کہ مسلم کا انجام کیا ہوگا، اور مکے سے خطبہ ارشاد فرما کر جب کربلا کی طرف چلے ہیں اور اس منزل پر پہنچے ہیں کہ جس منزل پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے، حسین کو پہلے سے معلوم تھا کیا ہو رہا ہے، مگر اپنے اصحاب کو، اپنے اعزاء کو، اپنے انصار کو، اہل حرم کو بتانے کے لیے منتظر تھے کسی کے کہ کوئی کوفے کی طرف سے آتا ہوا نظر آئے، اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں، معلوم کریں تاکہ ان کو باخبر کرنے کا بہانہ پیدا ہو جائے، ذریعہ پیدا ہو جائے، وسیلہ پیدا ہو جائے۔ آنے والے آئے، نظر آئے، امام نے بھیجا اور بس اس جملے پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کیسا دردناک جملہ ہے، کیسا المناک جملہ ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے، تاریخ کا جملہ ہے، تمام صحیح السند مقاتل میں ہے۔ آنے والوں نے امام سے کہا کہ ہم سب کے سامنے کوفے کی خبر نہیں بتا سکتے۔ امام نے فرمایا یہ سب میرے اپنے ہیں، یہ سب میرے معتمد ہیں۔ کہا پھر سننا چاہتے ہیں آپ؟ جب ہم کوفے سے چلے تھے، اجرکم علی اللہ، پہلی محرم سے جو تذکرہ ہوتا ہے اس میں کم ہی جناب مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے آج جی بھر کے گریہ کر لیجئے۔ میں
آخری لفظ کہہ رہا ہوں، 9 بج چکے ہیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ معلوم ہے کیا کہا ہے؟ کہ مسلم کو اس طریقے سے شہید کیا گیا آقا کہ پہلے دارالعمارہ کی بلندی پر لے جایا گیا، دارالعمارہ سے مسلم کو زمین پر پھینکا گیا، مسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اس کے بعد مسلم کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا، پیروں میں رسی باندھی گئی، اور کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو پھرایا جا رہا تھا آقا۔ اس وقت میں کربلا کوفے سے چلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت اور حقائق دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں سے کبھی سرداران بہشت کا دامن نہ چھوٹے۔ معبود اس بہشتی معاشرے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود انسانیت پر کرم فرما، محافظ انسانیت کو اذن ظہور عطا فرما، اپنی آخری حجت، اپنے آخری ولی کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرا۔